السلام علیکم ناظرین. ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد جامعات، اساتذہ اور طلباء کے لیے سہولیات اور مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ملک میں اعلیٰ تدریسی اداروں کو ایچ ای سی کی جانب سے مختلف منصوبوں میں معاونت کی جاتی ہے. اس ضمن میں ایچ ای سی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مختار احمد کی کوششیں قابل تعریف ہیں. ڈاکٹر مختار احمد 2013 سے ایچ ای سی سے وابستہ ہیں اور پاکستان میں تمام جو جامعات ہیں ان کے حوالے سے گزشتہ کئی برسوں سے وہ مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر مختار احمد نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ان کے پاس تدریس کا 25 سال کا تجربہ بھی ہے. وہ ملک کی تمام جامعات کے لیے پروجیکٹ پلاننگ، یونیورسٹی انڈسٹری میں تعاون اور دیگر امور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر مختار احمد آج سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو سندھ یونیورسٹی ٹنڈو جام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں تدریس معیار کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جامعات کے کردار کے حوالے سے آپ کس طرح مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو. اور بڑا مجھے اچھا بھی لگا ادھر آ کے. ہماری یہ یونیورسٹیاں کافی عرصے سے بنی ہوئی ہیں. یہ آپ کی یونیورسٹی میرا خیال ہے ارلی 90s میں بنی یونیورسٹی ماشاءاللہ، جب یہ کالج بنا ایگریکلچر. تو جہاں تک کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بغیر کوالٹی کے ایجوکیشن پراپر ہو نہیں سکتی. کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت ہوگی تو پھر کمپلیٹ پکچر بنتی ہے. صحیح. پاکستان کے اندر ایچ ای سی بننے کے بعد ایک جو فرق پڑا ہے وہ نمبرز میں پڑا ہے کہ ہم 51 یونیورسٹیاں تھے اس وقت جب 2002 میں یو جی سی سے ایچ ای سی بنا. آج الحمدللہ 262 یونیورسٹیاں ہوگی، پبلک اور پرائیویٹ. جو ایشوز ہیں ہمیں اس وقت وہ دو ہی ہیں. آف کورس فائنینشیل ایشوز تو ہیں ہی ہیں، وہ تو سارے ڈسکس پاکستان میں ہم کرتے ہیں، لیکن میں اس کو میجر ایشو نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں کے جو بڑے مسائل ہیں اس وقت وہ کوالٹی اور گورننس کے ہیں. اگر ہم کوالٹی اور گورننس کو ایڈریس کر لیں تو بہت سے مسئلے کم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ سندھ کی یونیورسٹیوں کے بارے میں آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. ہمارے لیے پورے پاکستان کی یونیورسٹیاں ہماری یونیورسٹی ہیں، اور بینگ ایچ ای سی چیئر پرسن میری ذمہ داری ہے کہ میں پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے لیے ایکول اپرچونٹی پیدا کرنے کی کوشش کروں. جو ریسورسز گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دیں ان کو ایز پر ریکوائرمنٹ اور ان کے جو شیئر بنتا ہے اس کے مطابق ان کو پرووائڈ کیا جائے. اور جو بھی انویسٹمنٹ اس وقت ہو رہی ہے پچھلے 22-23 سال میں ملٹی بلین کی ہم انویسٹمنٹ کر چکے ہیں ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں فیڈرل لیول پہ. اس کی آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو وہ بیسٹ فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں جہاں سے وہ علم اور جو ہے اس کو سیکھ سکیں اور علم حاصل کر سکیں، وہ اسکل سیٹ لے سکیں جس کو آنے والے وقتوں میں ان کے لیے ضرورت ہے پورا کرے گی، اور وہ پاکستان کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں. سندھ آپ کو معلوم ہوگا، جب میں پڑھتا تھا کم از کم جب میں یونیورسٹی کالج لیول پہ گیا جب یونیورسٹی میں، سندھ کے بہت سے تعلیمی ادارے پاکستان کے سب سے بہترین تعلیمی ادارے سمجھے جاتے تھے. لیکن پھر میرا خیال ہے کہ جب ایکسپینشن ہونے لگی اور اس وجہ سے کچھ چیزیں پراپرلی ہینڈل نہیں کی گئی، دیکھا نہیں گیا، یا اس زون میں ہم رہے کہ ہم بیسٹ ہیں، ہمیں آگے شاید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سندھ میں بہت جو کوالٹی کے ایشوز تھے پچھلے چند سالوں میں. ابھی ریسنٹلی میں پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت مسائل ہوئے. اور پھر اس وقت بھی ایچ ای سی میں ایز ممبر آپریشن پلاننگ ہوتا تھا، تو ہم نے بہت کوشش کر کے جو بھی سپورٹ ہو سکتی تھی دی، تاکہ ہمارے ادارے ان کا انفراسٹرکچر، ان کے اکوپمنٹ اور خاص کر جو اسکالرشپ دیے گئے وہ اس میں وہ اسپیسیفک اپنی آپ کی یونیورسٹیوں کے پروجیکٹ جو آتے تھے اس میں بھی اسکالرشپ رکھے جاتے تھے، اور نیشنل لیول پہ کمپٹیشن بیس پہ بھی ہم اسکالرشپ دلواتے تھے کہ ہماری فیکلٹیز ہمارے یوتھ پڑھ کے آئے اور آ کے اپنی یونیورسٹیوں میں کام کرے. اور الحمدللہ اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہم نے نمبر گیم میں بہت اچیو کر لیا، اب امپیکٹ کی طرف کوشش کر رہے ہیں، اور ساری مل کے یونیورسٹیاں اس میں اپنا اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستانی جامعات میں جو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور پبلیکیشنز جو ہو رہی ہیں، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی تناظر جو عالمی ادارے جو ہیں اس حساب سے ہمارا جو معیار ہے وہ کس سطح تک ہے؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی تبدیلی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، دونوں میں مسائل ہیں. میں نیگیٹیوٹی کی طرف جانا نہیں چاہتا، پازیٹیو رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اتنی نیگیٹیوٹی ہو چکی ہے کہ ہر بندہ نیگیٹیو شاید بات کرتا ہے اور یہ ٹرینڈ بھی بن گیا ہوا ہے. تو میں تو ہمیشہ پازیٹیو سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں، ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا کلچر
रिसर्च का बन गया पाकिस्तान में। पेपर जो 850 पेपर पूरे पाकिस्तान में पब्लिश होते थे 2002 में, विच इज़ वन ऑफ दोज इंडिकेटर कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है कि नहीं हो रही। अब तकरीबन 38-40,000 करीब पहुँच चुके हैं हम कि हर साल हमारे यहाँ से पेपर पब्लिश होते हैं पाकिस्तान से, और अच्छे जर्नल में हो रहे हैं। लेकिन अभी हमें इम्पैक्ट फैक्टर या नंबर से ज़्यादा इम्पैक्ट की ज़रूरत है कि उन रिसर्च का फ़ायदा क्या हुआ, हमारे कॉमन पर्सन की ज़िंदगी में क्या आसानी पैदा हुई, कौन से मसले का हल हमने निकाला। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें गियर शिफ्ट करनी है हमारे रिसर्चर को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, कि बजाय नंबर गेम के अब हमें इम्पैक्ट की तरफ आना है। हमें इंडस्ट्री के साथ मिलके आपकी लोकल अपनी लोकल कम्युनिटी और नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पे बाद में, पहले घर से शुरू करें। पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालने के लिए यूनिवर्सिटियों का रोल है, वो आगे आएँ, और हमारे पास कैपेसिटी अब है, हमारे पास रिसर्चर है, इक्विपमेंट है, सारा कुछ है, तो उनको करना चाहिए। आपने पीएचडी के बारे में सवाल किया। हायर एजुकेशन इज़ नॉट द राइट, आई शुड से, इन अ वेरी हम्बल वे। राइट एजुकेशन सबका है, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक कर लें या बैचलर लेवल तक कर दें। एमफिल और पीएचडी हर एक को शायद करनी भी नहीं चाहिए, अगर रिसोर्सेज हों ज़रूर कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा एप्टीट्यूड की बात है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोग मैक्सिमम पीएचडी इसलिए करते हैं कि यार अब काम तो कोई नहीं मिल रहा, तो चले एक और डिग्री कर लेते हैं, या ये होता है जहन में कि चले कहीं ना कहीं नौकरी तो मिलेगी, फिर पीएचडी अलाउंस मिल जाएगा। इस वजह से नहीं करते कि पीएचडी बाई चॉइस जो करनी होती है दुनिया में लोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में उनको एक इंटरेस्ट होता है कि वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो अपना एप्टीट्यूड होता है कि वो इस तरफ जाना चाहते हैं, तो उसलिए वो पीएचडी करते हैं और सिलेक्टेड लोग करते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन हर बंदा पीएचडी करता है जिसको जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से प्रेशर होने की वजह से, प्रोफेसरों के पास टाइम ना होने की वजह से, और जिसे कहते हैं ना भेड़ चाल के चक्कर में बहुत सी ऐसी पीएचडी हो रहे हैं जिनकी क्वालिटी, आई विल वेरी हम्बली से कि इट इज़ नॉट अप टू मार्क, और ये क्वालिटी बड़े मसाइल पैदा कर रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि उसके अंदर जो बहुत सी यूनिवर्सिटियों की पीएचडी इस लेवल की नहीं है कि जिसको हमने एक पिछले दौर में, मेरे दौर में, हमने बड़ी यूनिवर्सिटियों के पीएचडी प्रोग्राम एमफिल बंद कर दिए थे। मेरी उम्मीद थी कि चीज़ें इम्प्रूव हुई होंगी, लेकिन फिर मुझे अब जो मिल रही हैं अभी रिपोर्टें वो अच्छी नहीं हैं। अब हम ये रिसेंटली दोबारा शुरू करने लगे हैं रिव्यू प्रोग्राम सारे एमफिल पीएचडी, और जो अप टू क्वालिटी नहीं होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक दो बड़े शोबे हैं, और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो भी काफ़ी उस पर डिपेंड करती है। जामियात में एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है और ख़ास तौर पर लाइव स्टॉक को, उसको आप किस तरह देखते हैं, और उसमें क्या आप समझते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए ताकि ना सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा हो सकें, बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप में और दूसरे हवाले से कैरियर बनाने का मौका मिल सके? देखें, हमारे पाकिस्तान बेसिक बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, और जिसका 70% से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हमारा इसके साथ अटैच है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस से या उस कारोबार से, तो उसमें तो हमारी जो रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटियों ने मुझे पॉजिटिव साइड से शुरू करते हैं, बहुत अच्छा काम किया कि आज पाकिस्तान में हर किस्म का आपको फ्रूट मिलता है। आज पाकिस्तान में इस मुश्किल हालात में भी क्लाइमेट चेंज है, मसले हैं, फ्लड आ जाता है, सब कुछ होने के बावजूद हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह गंदम वगैरह में सेल्फ सफिशिएंट है। अगर हम उसको प्रॉपरली उसकी मैनेजमेंट कर सकें, उसका सिस्टम बना लें, तो हमें शायद ज़रूरत नहीं होगी बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, वो हमारी अपनी नालायकी हैं। इसी तरह शुगर में, इसी तरह बाकी चीज़ों पे, और उसके अलावा हम बहुत कुछ और कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे। हमारे नेबरिंग कंट्री में देखें कि पर एकड़ उनकी पैदावार देखें और हमारी देखें, तो क्या वजह है, इसको देखना चाहिए। फिर मैं कहता होता हूँ कि गंदम में सिर्फ हार्वेस्टिंग में ही हमारा लॉसेस 20% के करीब चले जाते हैं। अगर हम सिर्फ 10% लॉसेस उस पर रिड्यूस कर सकें, अपने प्रोसेस को ठीक करके, अपने इक्विपमेंट को ठीक करके, तो हमारी जो फूड बास्केट है उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, तो उसको करने की ज़रूरत है। प्लस हमें अपने एनिमल हस्बेंड्री की बात की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, स्पेशली वो एरिया जहाँ पे अच्छी क्रॉप्स नहीं हो सकी, बारानी एरिया है या बाकी एरियाज़ हैं जहाँ पे, और इस रीजन के अंदर भी इस वक्त बहुत डिमांड है इसकी, ख़ासकर जो गोश्त वगैरह यहाँ से बाहर जाता है, चाइना में डिमांड है, मिडिल ईस्ट में डिमांड है, और हमारी क्रॉप्स की, हमारी जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं और एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी जहाँ वेटनरी के डिपार्टमेंट है वो अच्छा काम कर रहे हैं, और बेहतर करने की और साइंटिफिक ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है, और एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर इंशाल्लाह ये बहुत सेक्टर और डेवलप करेगा। अच्छा काम किया एग्रीकल्चर वालों ने, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में जाके देखें, हर किस्म के आपको फ्रूट मिलता है।
آپ شروع کریں کہیں ادھر سے ناردرن ایریا سے بلوچستان سے لے کے اور گلگت بلتستان تک جا کے دیکھیں، ہر قسم کے ڈرائی فروٹ، ہر قسم کے فروٹس، ویجیٹیبلز اور کراپس آپ کو ملتی ہے، اور ہر قسم کی ہمارے پاس گندم، مکئی، چاول کی کراپس ہر جگہ بہتر ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اس کو پرسین ایگریکلچر کی طرف سائنٹیفک ٹول یوز کرتے ہوئے ٹائملی ہم اگر اس کو مینیج کر سکیں، اور خاص کر ہمیں سیڈ پروڈکشن پہ کام کرنے میں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، سیڈ پروڈکشن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوگی، ان پٹس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح ویٹنری سائنس میں ہمیں ویکسین اپنی پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنی بریڈ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، ڈفرینٹ بفلوز کی ہیں، کاؤز کی ہیں، باقی، اور اس میں پھر بریڈنگ کر کے بہتری کی طرف لائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں، دنیا سے بہت آگے بھی جا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، پتہ ہے کہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی چنوجام واحد یونیورسٹی ہے صوبے کی، اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی میں آج آپ نے یہاں دورہ بھی کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی ڈیولپڈ ہو رہی ہے، اور یونیورسٹی کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہوں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، مجھے تھوڑا سا اچھا بھی لگا، اور تھوڑا سا سچی بات ہے میں تھوڑا سا دل خفا بھی ہوا جی کہ واحد اتنی اچھی یونیورسٹی اور بڑی پرانی یونیورسٹی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں جب بہتر وقت تھا ہم پیسے لے کے پیچھے یونیورسٹیوں کو پھرتے تھے کہ یہاں اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس طرح باقی یونیورسٹی میں ہوئی، جس طرح آپ کے مہران میں ہوئی ہے، جس طرح باقی اور اچھی یونیورسٹی آپ کی سراؤنڈنگ میں اچھی یونیورسٹیاں نہیں بنی ہیں. جی. اور جو انفراسٹرکچر ان کا کلاس کا ہے، اور جو اکوپمنٹ اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کلاس کا ہے، یہاں پہ جب بھی تو میرا پہلا ابھی رہا ہی رہا، راستے میں نے کچھ بلڈنگ دیکھی ہیں اور جو حالات دیکھے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا فکر ہوئی ہے. میں نے وی صاحب سے پوچھا یہ کیا ہے، تو ہی واز رائٹ کہ جی فائنینشیل ایشو ہے، ہمیں پروجیکٹ نہیں ملے اچھے. تو مجھے حیرت ہے کہ جو وقت جب ہم ایچ ای سی میں، کیونکہ 15 سال سے 16 سال سے ایچ ای سی میں ہوں، ہم تو لے کے پاسے پھرتے ہوتے تھے یونیورسٹیوں کو، بتائیں کوئی پروجیکٹ چاہیے، بتائیں کوئی، کیونکہ ہر جگہ بندہ پہنچ نہیں سکتا. دس از مائی فرسٹ وزٹ دس یونیورسٹی پرٹیکولرلی، اور انشاءاللہ میں نے بھی سب سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ کرتا ہے نئی گورنمنٹ سیٹ اپ ہوتی ہے اور نیا پروجیکٹ ہم بجٹ بناتے ہیں، تو اس یونیورسٹی کے لیے انشاءاللہ ہم اسپیشل کچھ لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بڑی پوٹینشیل ہے. یہ یونیورسٹی اس ریجن کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے بڑا رول پلے کر سکتی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یونیورسٹی اس لیول پہ آئے اور اس طرح کی ان کے پاس فیسلٹیز ہوں. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں، اسپیشلی جو باہر کے ممالک میں مواقع موجود ہیں، اس حوالے سے اور دوسرے جو پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے ایچ ای سی کیا کام کر رہی ہے، اور مستقبل میں کیا پروجیکٹس ہوں گے جس میں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی چنوجام کے گریجویٹس کو بھی فائدہ ہو سکے؟ دیکھیں، ایچ ای سی از اے کنٹینیو پروسیس. ہم ملٹی ڈائمینشن ریسورسز یونیورسٹیز کو پرووائڈ کریں، اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہماری یوتھ کو بہترین فیسلٹی ملے، جس ایریا میں وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہترین فیسلٹیز پرووائڈ ہو. ہمارے ریسرچر کو، ہمارے پروفیسرز کو، ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں آنریبل، ان کے لیے بہترین مواقع میسر کیے جائیں. اور ہم نے الحمدللہ گورنمنٹ پاکستان نے کیے بھی، بھلے وہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفارمیشن ہو، بھلے وہ اکوپمنٹس کی بات ہو، اور یو نیم اٹ، اینڈ وہ اکوپمنٹ اور وہ چیزیں پاکستان کی ہر یونیورسٹی کے پاس موجود ہیں. اس کو مینیج کیسے کیا ہوا ہے، اس پہ کام کیسے لیا جا رہا ہے، یہ ایک کویسچن ہو سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ نے مشکل حالات میں بھی ریسورسز پرووائڈ کیے یونیورسٹی کو. آج کل آئی ٹی کا دور ہے، ہم نے ہر یونیورسٹی کو وائی فائی انیبل کر کے اسمارٹ یونیورسٹی بنا دیا. تقریباً 100 یونیورسٹیز آلریڈی ہو چکی، جس میں آپ کی یونیورسٹی کا بھی میجر پورشن ہوا ہے، لیکن کچھ ایریا مجھے آج بتایا گیا کہ وہ مسنگ ہے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ریسورسز پرووائڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اسمارٹ کلاس روم دے چکے ہیں، آگے ویڈیو کانفرنسنگ فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے، ڈیجیٹل لائبریری موجود ہے، اور پرن کنیکٹیوٹی کے ذریعے آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی ہے کہ یوتھ، ہماری لیکچر، ہمارے پروفیسر حضرات، ہمارے اسٹوڈنٹ، ریسرچر کہیں بھی اپنی یونیورسٹی میں بیٹھ کے ریسرچ کر سکتے ہیں، اور ریسورسز یوز کر سکتے ہیں، جس میں ان کو آگے چل کے اپنی لرننگ اور سکل جو ہے وہ بہتر کرنے کی وہ ضرورت کے لیے ضرورت ہو سکتے ہیں. اور آگے بھی انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی. اور آئی مسٹ اپریشیٹ، اور آئی وانٹ ٹو پٹ آن ریکارڈ اپریسیشن فار دا سندھ گورنمنٹ کہ انہوں نے پچھلے چند سالوں میں، ان کے جو فارمر چیف منسٹر صاحب تھے، ان کی پرسنل ایفرٹ سے انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں، سندھ کی یونیورسٹیوں کے لیے 26-27 ارب روپیہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. دس از اپریشیٹیبل، اور باقی صوبوں کو ان کی اس کو فالو کرنا چاہیے. ان کو اپنے صوبوں کے اندر اپنی یونیورسٹیوں کو اپنی طرف سے بھی فنڈنگ دینی چاہیے. فیڈریشن تو کرے گی، لیکن فیڈریشن کی بھی لمیٹیشن ہے، ان کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں، اور یونیورسٹیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، کاسٹ آف لیونگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم کو مل کے ان کی ہیلپ کرنی پڑے گی، اور کرنی چاہیے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سندھ ایگریکلچر چنوجام کا دورہ کیا ہے، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور آخر میں ایک آپ سے سوال کروں گا کہ آپ یونیورسٹی کے طلباء اور خاص طور پر فیکلٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ مستقبل میں اپنی ڈائریکشن طے کر سکیں؟ کافی ہو گیا، ہم نے کتاب بھی اپنے سی وی موٹے کر لیے، اس پیپر چھاپ لیے، نمبر گیم میں ہم نے کر لیا. اب سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے. آئیے کنسالیڈیشن کرتے ہیں،
آئیے ٹیم اپ بنتے کرتے ہیں, آئیے ایک قوم بنتے ہیں, اور بلیو می کوئی اور نہیں آئے گا, ہم ہی مل کے اپنے پاکستان کو بہتر کریں گے. اور پاکستان ڈیزرو ٹو بی اے پراسپرس کنٹری, اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دے ڈیزرو ٹو بی ان اے بیسٹ کنٹری. تو ہم ہی قصوروار ہوں گے اگر ہم اپنا حصے کا چراغ نہ جلا سکے. سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں, نیتیں ہم ٹھیک کر لیں, تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جلدی پروگرس کے روڈ پہ نہ جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بڑا شکریہ, آپ زرعی یونیورسٹی ٹنڈوجام پہنچے. ہمیں امید ہے کہ آپ کی قیادت میں سندھ سمیت پاکستان کی تمام یونیورسٹیز ترقی کریں گی, اور خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم میں جو دنیا کے چیلنجز ہیں ان سے بھی ہم نمٹ لیں گے. اور آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. آپ کے آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجام ہمارے سندھ کی واحد یونیورسٹی ہے جس کو اب بھی کافی ہیلپ کی اور معاونت کی ضرورت ہے. امید ہے کہ مستقبل میں آپ زرعی یونیورسٹی ٹنڈوجام کے جو مختلف پروجیکٹس میں اس میں آپ ضرور معاونت فرمائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.